नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश जोन के मराकिज़ निस्वां की हफ्तावार मजमूई कारकर्दगी सामने आई है। भोपाल में 3 मराकिज़ निस्वां फ़आल हैं, जबकि एक नया मरकज़ गुज़िश्ता बुध से कायम हुआ है। इब्तिदाई मरहले में ख़वातीन की शिरकत का सिलसिला जारी है। ये सब कुछ सफ़ा बैतुल माल के मराकिज़ निस्वां के तहत चलता है। नाज़रीन गिरामी, दीगर 3 मराकिज़ में तकरीबन 60 ख़वातीन ज़ेर तालीम हैं, जबकि मदरसतुल बनात में मराकिज़ निस्वां का निसाब चल रहा है, जहाँ 15 नौजवान लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। मस्तूरात ने तजवीद और मखारिज के साथ क़ुरात पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। नमाज की दुरुस्त अदायगी और इसमें पढ़ी जाने वाली दुआओं और अज़कार को तर्जुमे के साथ याद करना शुरू कर लिया, बल्कि कर लिया है। मौका महल की दुआएं असपर कर ली गई हैं। चुगलखोरी से इज्तिनाब और पर्दे का एहतिमाम बढ़ता जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, फ़रिश्तों और इमाम इकराम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर ली गई हैं। सच बोलने और निगाहों की हिफाजत का अज़्म करवाया गया है। मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल के मौलाना ग़ियास अहमद अरशादी साहब के हालिया दौरे भोपाल के दौरान तकरीबन 15 मराकिज़ निस्वां के क़याम की बुनियाद रखी गई थी, जिनसे मुसलसल राब्ता जारी है और मरहलावार इनका आगाज़ हो रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल है ख़वातीन में, ऐसे में मराकिज़ निस्वां इस वक्त पूरे भारत में अलग अलग रियासतों में बढ़ चढ़ कर के इस पर तवज्जो दी जा रही है, ख़वातीन के तालीम व तरबियत पर। और ये सफ़ा बैतुल माल का मराकिज़ निस्वां का ये जो इस वक्त मंसूबा है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी पूरी तरह से जुड़ती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को हाईकोर्ट ने जुमा 7 फरवरी के रोज़ राहत भरी खबर सुनाई है। मैसूर शहरी तरक्यात अथॉरिटी घोटाला मामले में इनके खिलाफ CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा करने वाले अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया। यह अर्ज़ी RTI कारकुन सनेहमय कृष्णा की तरफ से दाखिल की गई थी। अर्ज़ी में मुतालबा किया गया था कि मोड़ा अराज़ी अलाटमेंट मामले की जांच CBI को सौंपी जाए। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने आज MVA लीडरान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को महाराष्ट्र में हुए असम्बली इंतखाबात पर कई तरह के सवालात उठाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई। कुछ हक़ाइक़ को सामने रखते हुए बताया कि इंतखाब को मुतासिर किया गया। इस मामले में अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो किसी भी तरह के इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी शक्ल में देगा। बांग्लादेश में उथल पुथल वाला माहौल जारी है। कभी तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं तो कभी मारूफ शख्सियात को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। गुज़िश्ता दिनों मशहूर व मारूफ अदाकार व हिदायतकार महर अफरोज़ को हिरासत में लिया गया था। अब खबरें सामने आ रही कि अदाकारा सुहाना सबा को भी पूछताछ के मकसद से पुलिस ने हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 6 फरवरी को हिरासत में लिया गया और सवाल जवाब के लिए डिटेक्टिव ब्रांच दफ्तर ले जाया गया। राजस्थान की BJP हुकूमत में वजीर डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। उन्होंने भजन लाल शर्मा हुकूमत पर जासूसी करने और फ़ोन टैप करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। करोड़ी लाल मीणा का कहना है कि मैंने बदउनवानी के कुछ मामले उठाए थे, जिसके बाद 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने जब कहा कि इम्तिहान रद्द करो तो हुकूमत ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा हुकूमत की तरफ से मेरे लिए चप्पा चप्पे पर CID लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महज किसी रिश्तेदार का मुदाखलत न करना उसे जुर्म में शरीक नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि घरेलू झगड़ों में शोहर के तमाम रिश्तेदारों को मुलजिम बनाना गलत रुझान है और अगर किसी ने तशद्दुद के दौरान कोई किरदार अदा नहीं किया तो उसे मुकदमे में शामिल नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के मानपुर में जुमा की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक ट्रैवलर गाड़ी टैंकर से जा टकराई। हादसे में 6 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। यह हादसा मानपुर थाना इलाके के राव खिलघाट 4 लेन पर भैरोघाट के करीब पेश आया। इतलात के मुताबिक जुमा की सुबह
ایک ٹریولر نے آگے چل رہی بائک کو ٹکر مار دی، جس کے بعد وہ بائک کو رونتے ہوئے ٹینکر سے جا ٹکرا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کیا 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ دیگر کئی زخمی ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی ضلع میں ایک فیکٹری دھماکے نے 3 لوگوں کی جان لے لی۔ واقعہ قلعہ تھانہ حلقے کے باقر گنج علاقے کا ہے، جہاں پتنگ کا مانجھا بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مانجھا بنانے کے لیے گندھک اور پوٹاش ملاتے وقت یہ حادثہ ہوا، جس میں فیکٹری مالک اور 2 مزدوروں کی موت ہوئی۔ ایک دیگر مزدور کے سنگین طور پر زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ زمین کے بدلے نوکری گھوٹالے میں دہلی کے راؤ سیونی کورٹ میں آج ہونے والی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 17 فروری کو ہونی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے حکام کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ 13 نومبر 2024 کو عدالت عظمیٰ نے ملک میں بغیر نوٹس دیے سماعت کے موقع پر بلڈوزر کاروں میں پابندی عائد کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی جائیداد کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں بے ضابطگیوں کے انکشاف کے لیے مہا وکاس اگھاڑی اتحاد کے رہنماؤں راہل گاندھی، سپریا سولے اور سنجے راوت نے آج نئی دہلی کی کانسٹیٹیوشن کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، ہم وہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں جنہوں نے مہاراشٹر کے پچھلے انتخابات میں حصہ لیا۔ ہم ہندوستان کے عوام کو مہاراشٹر انتخابات سے متعلق کچھ اہم معلومات دینا چاہتے ہیں جو ہم نے دریافت کی ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر میڈیکل کالج کی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور قتل کے مجرم سنجے رائے کو دی گئی عمر قید کی سزا کے خلاف سی بی آئی کی اپیل کو قبول کر لیا۔ عدالت نے اس فیصلے میں بنگال حکومت کی درخواست مسترد کر دی، جس میں ملزم کے لیے پھانسی کی سزا کی مانگ کی گئی تھی۔ یہ کیس 9 اگست 2023 کو پیش آیا تھا، جب آرجیکر میڈیکل کالج کے سیمینار ہال سے خاتون ڈاکٹر کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج سے قبل عام آدمی پارٹی نے اپنا تمام 70 امیدواروں کی ایک اہم میٹنگ طلب کر لی۔ میٹنگ پارٹی کے قومی قیادت دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی صدارت میں آج صبح 11:30 بجے منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں انتہائی اہم تصور کیا کیونکہ آپریشن لوٹس کے الزامات کے درمیان یہ منعقد کی گئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملے کے ملزم شریف اسلام کی فنگر پرنٹس میچ ہو گئے۔ ممبئی پولیس کے مطابق جانچ کے لیے بھیجے گئے نمونوں میں سے کچھ کی رپورٹ آ چکی ہے، جن میں فنگر پرنٹ ملزم کے ریکارڈ سے میل کھاتے ہیں، تاہم پولیس حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ ماہیتی حکومت میں بدعنوانیوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کسانوں کے نام پر بدعنوانی کر کے جیبیں بھرنے کا ایک اور معاملہ شندے فڈنویس اجیت پوار حکومت کے دور میں آیا ہے۔ مہاراشٹر ریاستی پاورلوم کارپوریشن کے ذریعے کپاس ذخیرہ کرنے کے تھیلوں کی خریداری کے لیے علیحدہ پروگرام کے تحت ٹینڈر جاری کر کے 77 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جس میں 41.59 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا۔ اس معاملے کی گہرائی سے جانچ کر قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کیے جائے۔ یہ مطالبہ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کی ہے۔ امریکہ کے ذریعے ملک بدر کیے گئے ہندوستانیوں کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن لوگوں کو واپس بھیجنے کے خلاف ہندوستانی عوام میں اتنی ناراضگی ہے، لیکن جس انداز سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اس سے عوام میں بہت ہی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں ٹرمپ نے اس عالمی عدالت کو بے بنیاد قرار دیا۔ اس پر امریکہ اور اس کی اتحادی اسرائیل کے خلاف غیر منصفانہ کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یو جی سی کے مسودے پر تنازع تھمنے کا آثار نظر نہیں آ رہی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی کی سربراہ اکھلیش یادو اور ڈی ایم کے مختلف ارکان پارلیمنٹ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے مسودہ قوانین کے خلاف دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج میں شامل ہوئے ہیں۔ احتجاج کے دوران اکھلیش یادو نے ڈی ایم کے طلباء ونگ کو یقین دلایا کہ وہ اس لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کلکتہ کے نیو ٹاؤن علاقے میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ایک شخص کو سڑک پر خون آلود چاقو کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس سے غصے میں تھے کہ کسی کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ شخص سرکاری ملازم تھا۔ اس نے چاقو سے حملہ کر کے اپنے کئی ساتھیوں کو زخمی کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ٹرمپ کے اس فیصلے پر آج اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے خوشی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کو شکریہ بھی کہا ہے۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے ICC کے خلاف پابندیوں پر اپنا خوش کن رد عمل ظاہر کیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو مہینوں گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی یہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ روس مختلف ممالک کے شہریوں کو اپنی فوج میں شامل کر نتیجہ یہ کہ ان بیرون ملکی شہریوں کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ وجیتا ہیرات نے اس سلسلے میں ایک اہم جانکاری پارلیمنٹ کو دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس یوکرین جنگ میں اب تک کم از کم 59 سری لنکائی باشندے ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والی عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ شمالی مشرقی برازیل میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔
سول ڈیفنس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا کہ ملک کے شمال مشرق میں ریاست پرنامبوکو کے شہر ریسیف میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سعودی عرب کی شرط کی تل ابیب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ریاست فلسطین قائم کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ فلسطین ریاست چاہتے ہیں تو وہ سعودی عرب میں ایک ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی کنارے میں اپنے حملوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے جنین میں کئی عمارتوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یہودا براک نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی پٹی سے متعلق منصوبہ محض ایک خیالی پلاؤ ہے اور کوئی بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ تنازع گرام حماس نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے جواب میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کرنے کے لیے عرب سربراہی ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ہم جبراً ہجرت کے منصوبے کے خلاف فی الفور عرب سربراہی اجلاس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی